ہو نقش اگر باطل. رائٹر بانو قدسیہ. شادی شدہ زندگی وہ بجلی ہے جس میں لوڈ ہمیشہ زیادہ پڑتا ہے اور کسی لمحے کسی جگہ کسی بھی حالت میں اس کا فیوز پھک سے اڑ جانے کے امکانات ہے. شادی کے 2 ماہ 3 کے بعد 7 سال 3 ہفتے گزر جانے پر 27 سال اور 9 گھنٹے کی مدت کے بعد غرضی کا کسی وقت بھی اچانک مین سوئچ فیوز ہو سکتا ہے. اور مشکل یہ ہے کہ نیا فیوز کبھی پرانی تار سے نہیں لگتا، اس کے لیے ہمیشہ نیا تار لگانا پڑتا ہے. میری اور عطیہ کی زندگی میں یہ نیا تار برقی زمبا تھی. بچے جب بھی شرارت کرتے ہیں کنڈے بند کر لیتے ہیں. میاں بیوی جب بھی چوری چوری کسی اور سے محبت کرتے ہیں غسل خانے اور لیبڑی میں نہیں سوچتے، ایک دوسرے کے پاس لیٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے اسی محبت سے منکر ہو جاتے ہیں. مجھے سب سے پہلے زمبا کا خیال اس وقت آیا جب میں شیو کے بعد آئینے میں تولیے سے منہ پونچھ رہا تھا. یہ خیال اس تازہ زخم کی طرح تھا جو نئے بلیڈ نے میری ٹھوڑی پر ڈالا تھا اور جس میں سے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لہو رستا رہا. عطیہ، زمبا اور میں ایک ایسے تکون کے غیر واضح زاویے ہیں جو گھٹتے اور بڑھتے جا رہے ہیں، جنہوں نے تناؤ و تشنی سے کچھ طے نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے تو کچھ بھی طے ہی نہیں کیا. ہم تو اپنی اپنی آگ میں، اپنے اپنے شبہات میں، اپنی اپنی نیک نیتی میں یوں جلتے رہے جیسے فاسفورس ٹھنڈی آگ میں روشن رہتا ہے. ہم تینوں نے بڑی وزاداری، بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے ایک دوسرے کی زندگی تباہ کر دی. نیکیاں نیکیوں کو مجروح کرتی رہیں، محبت نے محبت کا گلا گھونٹ دیا، شرافت نے بڑی شرافت سے جان لے لی. ہم تینوں کو ایک دوسرے کے دل کا اس قدر خیال تھا کہ بالآخر اسی خیال نے تینوں دل کھرل میں ڈال کر کشتہ بنا ڈالے. عطیہ میری زندگی میں اس طرح آئی جیسے ساون میں بارش برستی ہے اور جس بارش سے پرنالے ٹوٹ جاتے ہیں، چھتیں بیٹھ جاتی ہیں اور سڑکوں پر متعفن پانی کھڑا ہو جاتا ہے. زمبا میری زندگی میں وہ گلاس بھر پانی بن کر آئی جو ریگستان میں تپی ہوئی دوپہر کے وقت ملتا ہے اور جس پر کسی دشمن کی سنگین پہرے میں کھڑی ہوتی ہے. عطیہ میرے جسم کا، میری غلطیوں کا، میری عادتوں کا مجموعہ تھی اور زمبا وہ سائیکالوجسٹ تھی جس کے سامنے مجھے اپنے وجود سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی عادتوں سے، اپنی انا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے امکانات نظر آتے. کبھی کبھی لوٹ کر دیکھنا ہوں تو خیال آتا ہے کہ ہر شادی کو غالباً روزمرہ کی وہ زندگی کھا جاتی ہے جو قطرہ قطرہ زہر کھولتی ہے. جس طرح زیادہ میٹھے پھل میں خود بخود سنڈی پیدا ہو جاتی ہے، شادی کے پکے ہوئے آڑو میں بھی اپنے آپ وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن کا آڑو جیسی خوبصورت چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بہر کے زمبا کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی نہ ہوا اور جس طرح ہماری خوشیوں کی بجلی بجھی اور مین سوئچ فیوز ہوا، اس کا تعلق اس المیے سے ہے جسے روزمرہ کی زبان میں شادی کہتے ہیں. مرد کی ذات ایک سمندر سے مشابہ ہے، اس میں ہمیشہ پرانے پانی بھی رستے بستے ہیں اور نئے دریا بھی آ کر گلے ملتے ہیں. سمندر سے پرانی وفا اور نیا پیار علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ان دونوں کے لیے کٹ مرے گا. لیکن عورت اس جھیل کی مانند ہے جس کا ہر چشمہ اس کے اندر ہی نکلتا ہے. ایسے میں جب جھیل کی زندگی اور سمندر اور طرح سے رہتا ہے، ان دونوں کا ہمیشہ یکجا رہنا کس قدر مشکل ہے. مچھلی اور ابابیل کے سجونگ کی طرح اس میں ہمیشہ نظریے کے اختلاف کی گنجائش ہے. عطیہ کون تھی، زمبا کون ہے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا دونوں ایک ہی سچائی کے دو روپ ہیں؟ عطیہ سے زمبا تک اور زمبا سے کسی اور عورت تک کتنا فاصلہ ہے؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ ایک عورت سے دوسری عورت تک میرا وجود کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ کس باطل نقش کی تکرار مجھے ایک وجود سے دوسرے وجود تک یوں گھمائے پھرتی ہے جیسے بھرپور آندھی میں گندم کے دانے کا ایک آوارہ بیج. جب پہلی بار میں نے زمبا کا ذکر عطیہ سے کیا تو وہ قمیض اٹھائے پلنگ پر لیٹی مننے کو دودھ پلا رہی تھی. مننے کے بال اور ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور وہ اپنی بائیں ٹانگ عطیہ کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں پیوست تھے. لکڑی کے تختے میں لکڑی کی کیل گڑی ہوئی تھی. میں نے اس نوجوان پلنگ زادی کے پاس بیٹھ کر محتاط لہجے میں کہا،
کل میرے کلینک پر ایک لڑکی آئی تھی، اسے افریقہ سے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے اور بیچاری بیمار بھی پڑ گئی۔ افریقہ سے کیوں آئی ہے؟ عطیہ نے دوپٹے سے منہ کا سر پونچھ کر پوچھا۔ ڈاکٹری پڑھنے۔ میں عطیہ سے عموماً اپنے مریضوں کی باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن یہ ذکر مختلف تھا۔ میری شرافت عطیہ کو کوشن دے رہی تھی، جگا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں وہ بوجھ بھی سرسری طور پر سر سے اتارنا چاہتا تھا جو زمبا کو دیکھ کر مجھ پر پڑ گیا تھا۔ لیکن یہ بوجھ اتنی آسانی سے اترا تھوڑی کرتے ہیں۔ اچانک سوتے میں گلے میں بل پڑ جائے اور رہ کر ٹھہر کر ٹیس سے اٹھے۔ افریقہ میں کہاں رہتے ہیں اس کے ماں باپ؟ کینیا میں۔ اس کا باپ کپڑے کا بیوپار کرتا ہے۔ کیا بیماری ہے اسے؟ گردوں میں درد تھا، اب ٹھیک ہے۔ عطیہ نے بچے کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر آہستہ سے کہا، بیچاری پردیسن ہے، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ اس پروانہ راہداری نے گویا غیر قانونی چیزوں کی درآمدی کا باب کھول دیا۔ عطیہ اس گھوڑے کی مانی تھی جو ایک ہی کھونڈے سے بندہ چکر پہ چکر لگائے تھک جاتا ہے، لیکن اس کی منزل اس چکر سے باہر نہیں نکلتی، اور زمبا جنگلی چتیل کی طرح تھی، ہر قاعدے سے آزاد۔ یا شاید یہ بھی میرا وہم تھا۔ شروع میں زمبا کے متعلق پچھلی رات کو سوچنا مجھے اخلاقی چوری سی لگی، لیکن میں اس مریض کی طرح تھا جس کی آنکھ رات کے آخری کنارے جا کھلتی ہے اور پھر دن چڑھنے میں نہیں آتا۔ مجھ میں اور زمبا میں کوئی رابطہ نہیں تھا، حتیٰ کہ نگاہ کی پیام رسانی تک موجود نہیں تھی۔ پھر بھی جب وہ قریب ہوتی تو میری انگلیاں اس کے جسم کو محسوس کر سکتی۔ میں غیر شعوری طور پر اس کے جسم سے آشنا ہو چکا تھا، غر کرتی بلی سا گرم جسم، سکھ چین کی درخت کی تازہ کومپل کی طرح مڑ جانے والا، رسدار کرنے کے پھول سے لدے ہوئے پہاڑوں کی طرح خوشبو سے لدا ہوا، محبت خیال کے علاوہ اور ہے بھی کیا۔ میں نے اس کے جسم کو چھو کر نہیں دیکھا تھا، لیکن آنکھیں بند کرنے پر اس کا ایک ایک خم، اس کا ایک ایک اتار چڑھاؤ، اس کی حدت، اس کی نرمی، سب کو میں محسوس کر سکتا تھا۔ رفتہ میں کلینک پر، گھر پر، مریضوں کے گھروں میں، فلم دیکھتے ہوئے، دکانوں پر خرید و فروخت کرتے ہوئے زمبا کے متعلق سوچنے لگا۔ لیکن یہ سوچ ایک باپ کی سوچ تھی، ایسے باپ کی جس کی بیٹی سسرال جا چکی ہو، جو سمجھ نہ پائے کہ بیٹی کا اصلی گھر اس کا گھر نہیں ہے۔ زمبا کے گردوں میں معمولی سا درد تھا۔ چند دن کے علاج کے بعد یہ شکایت جاتی رہی، لیکن وہ کلینک پر آتی رہی۔ میں نے نسخے کی جگہ ٹانکیں لکھنی شروع کر دیں۔ ٹانکوں کے بعد وٹامنز کی باری آ گئی۔ اس کے بعد کئی دن پرہیز بتاتا رہا۔ وہ میرے مشورے بڑے غور سے سنتی۔ پھر اچانک ہم دونوں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بیٹھتے۔ یہ برہنہ نظر ہم دونوں کو الیکٹرک شاک کی طرح لگتی اور ہم خاموش ہو جاتے۔ میں نے کبھی اس سے مراسم بڑھانے کی کوشش نہیں کی، وہ کبھی مجھ سے بے تکلف ہونے پر آمادہ نظر نہیں آئی۔ پھر بھی ہم دونوں کے درمیان ایک انکہا رابطہ بڑھتا رہا، فربا ہو رہا تھا، بغیر کسی ٹانک کے، بغیر کسی وٹامن کے۔ انسان درخت کی مانند کیوں ہے کہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے؟ جو کل تھا سو آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ اس تبدیل ہوتے ہیولے سے، اس سیماب صفت سیال چیز سے وفا کی توقع کتنی غلط چیز ہے۔ باطل نقش سے ابدی محبت کی توقع ایسی ہے جیسے رحم نکال دینے کے بعد عورت سے بچے کی توقع۔ انسان عام طور پر اس عکس سے، اس تصویر سے، اس امیج سے محبت کرتا ہے جو اس کا ذہن تخلیق کرتا ہے۔ اس تصور کا اس کے محبوب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے محبت کیے جانا اتنا آسان فعل بھی ہے اور اس قدر مشکل امر بھی۔ عطیہ جس ڈاکٹر سے محبت کر رہی تھی وہ اس کی ذات سے پھوٹا ہوا چشمہ تھا۔ میں جس عطیہ سے محبت کرنے سے قاصر تھا وہ عطیہ میرے آدرشی چوکٹے میں فٹ نہیں آتی تھی۔ یہی ہمارا المیہ تھا، کیونکہ جب کوئی خیالوں میں مر جاتا ہے تو پھر زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب میری شادی کو چند دن ہوئے تھے مجھ پر شادی ایتھر کی طرح سوار تھی۔ میں سوتے میں، جاگتے میں، ہر لمحہ، ہر جگہ اپنی بیوی میں لپٹا رہتا، عطر بیز لفافے میں محبوب کی طرح۔ شادی کی اولین سرشاری کا ذکر ہے۔ عطیہ کے سر میں ایک شام درد اٹھا۔ یہ درد اتنا تشویشناک نہیں تھا کہ میں رات بھر جاگتا رہتا، لیکن پتہ نہیں کیوں سوتی آنکھوں والی، جاگتے چہرے والی عطیہ میں کیا بات تھی کہ میں تکیے پر سر رکھتا اور تڑپ کر اٹھ بیٹھتا۔ مجھے یوں ہی شک سا تھا کہ میری آنکھ لگتی وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ اپریل کے آخری دن تھے۔
کمروں میں پنکھوں کی غنودگی بھری آواز ہوا کے ساتھ آوارہ پھر رہی تھی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی سے جامن کا گھنا درخت نظر آتا تھا۔ رہ رہ کر اس کا کوئی سوکھا پتا پکے فرش پر گرتا تو میں کانپ اٹھتا۔ صبح اذان ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کوئل کوکنے لگی تو عطیہ کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے کھڑکی میں کھڑا دیکھ کر وہ میرے پاس آ بیٹھی اور روندی ہوئی آواز میں بولی، آپ اس قدر محبت نہ کیا کریں مجھ سے۔ میرے گلے میں بے شمار آنسو آ چپے اور میں خاموشی سے اس کا چندن سا ماتھا سہلاتا رہا۔ عطیہ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور گھٹی سی آواز میں بولی، مجھے ایسی محبت سے بڑا خوف آتا ہے۔ ایسی محبتیں یہ پائیدار نہیں ہوتی جی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی تھی، مد و جزر کا کیا اعتبار؟ کبھی بڑھتی اٹھتی دیوار سی لہر آتی اور کبھی یوں لوٹ جاتی ہے جیسے ساحل سے کبھی آشنا تھی ہی نہیں، لیکن تب تو محبت مجھ پر ایتھر کی طرح چھائی تھی۔ میں نے اسی مدہوشی تلے کہا، میں جو کچھ پسند کرتا ہوں کچھ سوچ کر پسند کرتا ہوں۔ محبت ناپائیدار نہیں ہو سکتی۔ اس کی سوتی آنکھوں میں موٹے موٹے چمکدار آنسو آ گئے اور وہ آہستہ سے بولی، انسان تو بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، یہ کوئی پتھر تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ایک ہی جذبے سے بندھا رہے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ صبح کی ہوا میں جامن کے درخت سے کئی پتے اکٹھے گرے۔ میں سوچتی رہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہتر لڑکی آ گئی تو میں کیا کروں گی، کیسے ریٹریٹ کروں گی؟ فتح کے بعد پیچھے لوٹنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، جس بہتر لڑکی کی مجھے تلاش تھی وہ مل گئی ہے مجھے۔ عطیہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور آہستہ آہستہ کہتی گئی، ایسی باتوں کے لیے یہ عمر بہت لمبی ہے۔ شادی کے 2 ماہ 3 دن بعد، 7 سال 3 ہفتے کے بعد، 27 سال اور 9 گھنٹے کے بعد کسی دن اچانک وہ منحوس لمحہ آ سکتا ہے جب مجھے تو آپ سے محبت رہے اور آپ کو۔ انسان بدلتا رہتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، جامد چیز تو ہے نہیں کہ ایک سی محبت کیے جائے۔ میں نے بات کو ہنسی میں ٹالنے کی خاطر کہا، میرا قد کم از کم اور نہیں بڑھے گا، چلو تمہیں میرے قد پر اعتماد کرنا چاہیے، پکا۔ لیکن وہ تو مزاج سے کوسوں دور تھی۔ اپنے آپ سے کہتی گئی، جب وہ آئے گی تو میدان کو خالی پائے گی، میں خزانے کا سانپ بن کر آپ پر پہرا نہیں دوں گی۔ مجھے اگر یقین ہو گیا کہ آپ کی خوشی اس سے وابستہ ہے تو میں آپ سے یوں علیحدہ ہو جاؤں گی جیسے پکا ہوا پھل ڈالی سے گرتا ہے خود بخود اپنے بوجھ سے۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا کھڑکی کی جانب آیا، کوئل زور سے کوکی اور جامن کے درخت سے ایک پتا آنسو بن کر گرا۔ تم ایسی باتیں نہ کیا کرو عطیہ، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ گھٹا ٹوپ جذباتیت کا شکار ہو چکی تھی، مجھ سے کم اور اپنے آپ سے زیادہ مخاطب تھی۔ کہتی گئی، مجھے تو ابھی سے اپنے آپ پر ترس آنے لگا ہے نمو۔ میں تمہاری خوشیوں کے سامنے کبھی فصیل بن کر کھڑی نہیں رہ سکتی، اور تمہاری اس خوشی سے چاہے میرا نقصان بھی ہوتا ہو، لیکن میں وہ پھاٹک ہوں نمو جو تمہاری خوشیوں کے لیے کھلتا ہے ہمیشہ، ہر لمحے۔ جاگتے چہرے اور سوئی آنکھوں والی اپنے مستقبل کے بھیانک تصور سے لرز رہی تھی۔ میں نے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے بولا، تو مجھے اپنی بچی لگتی ہے عطیہ۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھا سا برد تلاش کر کے تجھے اس سے بیاہ دوں، لیکن اگر میں نے تجھے بیاہ دیا تو بول، اپنی بچی کو کوئی فریب دیتا ہے؟ عطیہ بول، بتا۔ کیا عجیب سی بات ہے کہ یہ واقعہ تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، لیکن اس واقعے کی وہ آہنی نوک ٹوٹ چکی جس نے اس وقت مجھے چھیڑ ڈالا تھا۔ زمبا سے ملنے کے بعد مجھے کئی بار اس رات کی یاد آئی جب جامن کے پیڑ سے پتے کے آنسو بن کر گرتے تھے، لیکن اس رات کا وہ بوجھل پن، جذبات سے بھیگی باتیں اور ایک دوسرے کے لیے مر جانے کی خواہش بازی پھول کی طرح مرجھا چکی تھی۔ ہر مرد بالآخر ایک عاشق مزاج عورت سے ڈرنے لگتا ہے۔ ایسی عورت کی وفا اس کی ننگی بے حسی پر کوڑے کی طرح لگتی ہے۔ کاش عورت قربانی کو اس حد تک اپنا شعار نہ بنا لیا کرے۔ کاش وہ سمجھ سکے کہ مرد اپنی تمام تر بے وفائیوں کے باوجود کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس سے پہلے بت ٹوٹ جائیں۔ اس نے دل کے کونے میں جس بت کو پہلے پہل بٹھایا ہوتا ہے، اس کی نفی کرنے کے باوجود وہ بت میں ہی کہیں چھپا رہتا ہے، کیونکہ مرد ایک سمندر کی مانند ہے، اسے اپنے پرانے پانیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس قدر پاس تھا،
ہم تینوں ایک دوسرے کا کس قدر خیال رکھتے تھے، کیونکہ محبت خیال کے علاوہ اور کیا ہے۔ ہم تینوں ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے تھے کہ اسی احساس نے ہمارے منہ پر تالے ڈال دیے۔ عطیہ نے میری خوشی کے حق میں سب پھاٹک کھول دیے۔ زمبا پھاٹک کے اندر داخل نہیں ہو سکی اور میں ایک زخمی کتے کی طرح پھاٹک کی دہلیز پر بیٹھا اپنی خوشی کے زخم چاٹتا رہا۔ میں نے عطیہ کو کبھی کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میرے پاس سوائے اس کیفیت کے جو میرے دل کے اندر تھی بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ عطیہ کے پاس پوچھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس سوائے وسوسوں کے، سوائے اندر ہونے والی سرد جنگ کے کوئی ثبوت میری بے وفائی کا موجود نہیں تھا۔ زمبا میرے اس قدر قریب نہیں آئی تھی کہ وثوق سے کچھ کہہ سکتی، اور اس قدر دور نہیں تھی کہ اندر ہی اندر اٹھنے والے طوفان کو مکمل طور پر دبا سکتی۔ یہ ایک سرد جنگ تھی۔ ہر ایک فرد اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، اپنی خود غرضی سے لڑ رہا تھا۔ اس جنگ میں اس کے تمام سفید جرثومے ختم ہو چکے تھے، بیماری حملہ کر چکی تھی اور قوت مدافعت کے سارے خزانے ختم ہو چکے تھے۔ جس روز پہلی بار زمبا میرے گھر پہنچی تو میں باہر مین سوئچ بند کر کے نیا فیوز لگا رہا تھا۔ اس نے کئی بار عطیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر یہ سمجھاتی کہ آگ اور پانی کو یکجا کرنے سے ایک نہ ایک کے ختم ہو جانے کا امکان ہے۔ زمبا کو برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری ٹانگوں میں عجیب قسم کی کمزوری در آئی اور سر ہلکا سا محسوس ہونے لگا۔ وہ بہت دبلی پتلی لڑکی تھی، کانگو کے طاس میں بسنے والی حبشیوں کی طرح۔ اس کی چال ڈھال میں ایک طرح کی پھرتی، ایک قسم کی لے تھی۔ اس کے حسن میں صحت کا بڑا دخل تھا۔ رنگت، اعضاء، آواز، سب صحت کا اشتہار تھے۔ سٹول سے اتر کر زمبا تک پہنچنا میرے لیے ایک مرحلہ بن گیا۔ آپ کی مسز گھر پر ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں ہیں تو صحیح، پر اس وقت منا باہر آ گیا۔ گیلے بسکٹ کو ہاتھوں میں پتیاں بناتا ہوا وہ زمبا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ زمبا بڑی خوش لباس لڑکی تھی، رنگوں کے امتزاج اور کپڑوں کے چناؤ میں اس کی چھٹی حس کام کرتی تھی۔ منا اس وقت بسکٹ کی لپٹ سے چپچپا سا نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس دیدہ زیب نے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے زینب۔ اتنے پیارے بچے کے سامنے ان کپڑوں کی کیا حیثیت ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں منی کو اس کی گود میں دیکھ کر ڈر سا گیا۔ کتنی مشابہت تھی دونوں میں۔ ناک کے بانسے سے دور دور تک چمکتی بھولی بھالی آنکھیں، دھلی سی جلد اور بھیگے بھیگے گلابی ہونٹ، دونوں کو قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ افریقہ سے آئی ہوئی یہ لڑکی کتنی بھولی تھی، بچوں کی طرح اسے علم نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس کھلونے کی خواہش لکھی ہوئی ہے جو اسے کوئی خرید کر نہیں دے سکتا۔ عطیہ اس وقت غسل خانے میں تھی۔ میں زمبا کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہ کارنرز کے پاس چمڑے کے گول موڑے پر بیٹھ گئی اور منی کے ہاتھ اپنے رومال سے صاف کرنے لگی۔ آپ کلینک پر نہیں گئے آج؟ بس اب تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا۔ اندر عطیہ اپنی بے سری آواز میں گا رہی تھی، ایک ایسے مشکل فلمی گانے کا ریاض کر رہی تھی جس میں غالباً مالکونس درباری اور پٹ دیپ وغیرہ کی آمیزش تھی۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ منا اس کے کان میں پڑے ہوئے خانہ بدوشوں جیسے بالے کو انگلی سے جھلانے لگا۔ آپ وٹامن بی پیا کرتی ہیں باقاعدگی کے ساتھ؟ جی۔ پھر خاموشی۔ لمبی سی بے سری تان اور ننھی سی انگلی سے جھولتا ہوا بالا۔ زولا قبیلہ کے متعلق تو آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی۔ ان کے پاس تو وز ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی پرسنل تجربہ ہے ان ڈاکٹروں کے متعلق؟ لمبی لمبی پلکیں اوپر کو اٹھیں، جھلملیاں کھلیں اور اندر نیلے پردے روشن ہو گئے۔ اب تو جی ان لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہے۔ دراصل جی کانگو میں بنتو قبیلہ رہتا ہے، اس قبیلے کی بہت سی شاخیں، سہیل، زولو وغیرہ۔ اب تو چکراری نے ایک قومی لیڈر ہے جی زولو ٹرائب کا۔ چکواری نے بہت محنت کی ہے جی زولوز پر۔ متحد بھی ہو گئے اور ترقی پسند بھی۔ اب تو وہ ڈاکٹروں کی وہ شان نہیں رہی جی وہاں۔ اب تو وچ ڈاکٹروں کی وہ شان نہیں رہی جی وہاں۔ وہ بنتو قبیلے کی بات کر رہی تھی اور میں اس بنتو کو دیکھ رہا تھا جس کی کمر چیتے کی طرح خمدار، لچکیلی اور پتلی تھی۔ یہ کمر ڈھاکے کی ململ تھی۔ ایک ریشمی رومال میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی پیمائش کی جا سکتی تھی، ہاتھوں کی انگوٹھی میں سے بخوشی نکل سکتی تھی۔ میں نے اس کی کمر کو چھو کر نہیں دیکھا، حالانکہ وہ میری انگلیوں کے پوروں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس گرے میٹر نے جو اندھوں کی انگلیوں میں چھپا رہتا ہے اور جس کی مدد سے وہ ٹٹول کر کپڑے کا رنگ بتا دیتے ہیں، اسی گرے میٹر نے مجھے زمبا کے جسم کی ساری لطافت بغیر چھوئے سمجھا دی۔
پہلی ملاقات ہی میں غالباً زمبا نے عطیہ کی شخصیت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ اس احترام کی دیوار کو پھر کبھی مسمار نہیں کر سکی۔ اس کے پاس لکڑی کا کوئی گھوڑا موجود نہیں تھا جس میں اپنے جان باز چھپا کر قلعے کے اندر لے جاتی اور یوں ٹرائے کی جنگ کا پانسا بدل دیتی۔ عطیہ کو میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کے باوجود پہلے ہی دن اس نے غالباً شکست قبول کر لی۔ اگر وہ مجھ سے کبھی جھگڑتی تو آج میں اس کے متعلق کسی اور زاویے سے سوچتا۔ اس نے تو مجھ پر کوئی الزام، کوئی تہمت نہیں لگائی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس قدر جانتی تھی۔ بس اس دن کے بعد وہ ایسی ٹنڈمنڈ کلی بن گئی جس کی پتیاں نوچ کر علیحدہ کر دی جائیں۔ اس کا چہرہ ننگا بجھا اور بے رونق ہو گیا، جیسے کسی میجر آپریشن کے بعد مریض کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ دراصل عطیہ میں اسپورٹس مین اسپرٹ کی کمی تھی، جس کی مدد سے آدمی ہار کر بھی مسکراتا رہتا ہے۔ عطیہ میں الکوہل اسپرٹ کی کمی تھی، جو وقتی طور پر انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ اس میں زخموں پر لگانے والی اسپرٹ تک کی کمی تھی۔ وہ ایک ایسی روح تھی جس میں کسی قسم کی اسپرٹ موجود نہیں تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا، الٹا سومناتھ مندر کے پٹ کھول دیے اور سارا مال و متاع ان کے سپرد کر دیا جو دور سے آئے تھے اور حق بجانب تھے۔ عجیب دن تھے وہ بھی۔ جب عطیہ اور میں اکیلے ہوتے تو عطیہ زمبا کی باتیں چھیڑ دیتی۔ اس کے لہجے میں اور میرے لہجے میں ہمیشہ فرق ہوتا۔ وہ بظاہر جوش اور محبت سے باتیں کرتی، میں بظاہر سرد مہر رہتا، لا تعلقی سے باتیں سنتا، بے ربط جواب دیتا، لیکن اندر سے میرا وجود سرکی ہوئی ستار کی طرح تنا رہتا۔ زمبا کے ساتھ بھی ہمیشہ عطیہ کی باتیں ہوتی۔ زمبا دل کھول کر عطیہ کی تعریف کرتی، اتنی تعریف کہ میں بوکھلا جاتا۔ میں بظاہر گرم جوشی کے ساتھ عطیہ کی باتیں کرتا، لیکن میرے اندر برف کی کاشیں جمتی چلی جاتی، کوئی چیز مجھے سن کرتی جاتی۔ یہ میرا ہی حال نہیں ہے، غالباً ہر اس شوہر کا ہوا ہوگا جس نے شادی کے بعد ایسی ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عطیہ مجھ سے اس محبت کی وجہ سے سرد موری برتے۔ میں اس سے نہ بدلنے کی توقع رکھتا تھا، حالانکہ خود میں اور میرے جذبات اس کے لیے بدل چکے تھے۔ اس معاملے میں میری خود غرضی مثالی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ عطیہ کی محبت مجھ سے کم نہ ہو، وہ ہر وقت اسی سپردگی کے ساتھ مجھے ملے جس طرح ملتی آئی تھی، جسم اور روح کی مکمل سپردگی کے ساتھ۔ یہ زیادتی تھی۔ میں زمبا سے محبت بھی کر رہا تھا اور اس کی قیمت بھی ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، جو غالباً عطیہ کی سرد موری سے ادا ہو سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں ہر لمحے میں نے مدافعت کی ہر قسم کی حفاظتی تدابیر کی، ایسے منصوبے وعدے اصول بنائے جو مجھے زمبا سے نجات دلا سکیں، لیکن میں تو زخمی ہو چکا تھا، نازک ہرنی کی طرح۔ میں بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا اور میرے تعاقب میں وہ سرنگ گھوڑے تھے جن کے سموں سے شعلے اڑا کرتے ہیں۔ یہ دوڑ، یہ فرار، یہ جدوجہد عموماً رائیگاں ہوتی، کیونکہ حساس نتنوں والی ہرنی کی قوت بالآخر جواب دے جاتی ہے، اور بہت جلد بجلی کی طرح چمکتے جسموں والے اور شبنمی سرینوں والے گھوڑے اس تک آ پہنچتے ہیں اور وہ بے سود ہتھیلیاں زمین میں گاڑے آنکھیں بند کیے اپنے آپ کو آنے والے انجام کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہی حال میرا ہوا۔ میں بہت بھاگا اور بالآخر میلوں کی مسافت کے بعد میں نے آنکھیں بند کرنی اور بے حال ہو کر گر پڑا۔ اس روز جب میں زمبا کو فاطمہ جناح کے گیٹ پر چھوڑ کر لوٹا اور میں نے گیراج میں گاڑی بند کی تو دیر تک میں نے اسی سیٹ پر ہاتھ ڈالے رکھا جس پر زمبا بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بغیر کچھ کہے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے، جیسے شکست خوردہ ٹیم کے کھلاڑی میدان سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملاتے۔ نہ میں اس سے اقرار محبت کیا، نہ اس نے مجھے اقرار پر آمادہ کیا، حالانکہ رات کی ٹھنڈک میں کئی اشارے تھے اور فضا خود بخود جگنوں کی طرح جلتی بجھتی تھی۔ میری کار میں زمبا کی خوشبو تھی، ہلکی سی فرانسیسی خوشبو میں ملی جلی جلتے ربڑ کی خوشبو۔ میں دیر تک وہیل پر بازو رکھے بیٹھا رہا۔ بالآخر جب اس کی غیر موجودگی کا کلک آنسو بن کر میرے گلے میں اترنے لگا تو میں اٹھا، کار بند کی اور اندر چلا گیا۔ میں عطیہ کو کیسے سمجھاتا کہ محبت کوئی ٹرین تو ہے نہیں کہ پچھلے ڈبے کاٹ کر نئے ڈبے لگا لیے جائیں۔ یہاں تو پچھلے ڈبے اور نئے کوپے یوں آپس میں ملے جنے ہیں۔ پچھلی محبت نئی محبت میں کچھ یوں بغل گیر ہے جیسے ایک ہی کتاب کے مختلف ورق۔ عطیہ منع کو اپنے ساتھ سلائے سو رہی تھی۔ بیڈ لیمپ کی روشنی کا ہالہ منہ کے سر پر تھا۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ، کم از کم اس رشتے کی راہ میں وہ منزلیں نہیں تھی جن پر چل کر آدمی ضرور بچھڑ جاتا ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ میں چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ اسی نظر سے مہاتما بدھ نے آخری بار اپنی رانی اور بچے کو دیکھا ہوگا۔ کرب کی کئی منزلوں سے گزر کر وہ بھی ایک نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ بچھڑنا ناگزیر ہے۔ مہاتما بدھ اس فیصلے پر پہنچ کر مجھ سے آگے نکل گیا۔ اس نے پھر لوٹ کر یشودھرا اور بچے کی طرف نہیں دیکھا ہوگا، ورنہ وہ بھی میری طرح گومگو کے عالم میں رہتا اور کچھ نہ کر پاتا۔
میری نئی محبت کا بچہ جنم لے کر ڈیلیوری روم میں آ چکا تھا اور پچھلی محبت کا آول ابھی تک اس کی ناپ سے لٹک رہا تھا۔ اس نئے بچے کی اپنی ایک زندگی تھی اور لٹکتی آول کا اپنا ایک رشتہ تھا۔ میں سرجن ہونے کے باوجود کینچی اٹھا کر اس آول کو کاٹ نہیں سکا اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ خدا جانے میں کتنی صدیاں اسی طرح کھڑا رہا، بجلی کی ننگی تار کی طرح کرنٹ سے بھرا۔ کئی پتھر اور دھات کے زمانے آئے، تانبے اور سونے کے ظروف بنائے، انسان نے آگ لے کر جنگل کے جانوروں کو بھون ڈالا اور الاؤ کے گرد بیٹھ کر نوجوانوں نے عشقیہ گیت سنائے۔ اب ان صدیوں کا، اس وقت کا، اس انتظار کا کچھ باقی نہیں رہا۔ الاؤ کے گرد بیٹھنے والے اور ٹرائیڈنٹ طیارے میں لائٹر سے سگریٹ جلانے والے کے درمیان ایک آگ کا رشتہ باقی رہ گیا۔ اندر کی اجری آگ، باہر کی یکبستہ اور شفاف آگ، نئے ڈیزل انجن کی آگ، ویلڈنگ مشین کے شعلوں سے نکلتی آگ، نفرت کی آگ، محبت کی جھلسی ہوئی آگ، اپنے آپ کو بچانے کی آگ، دوسرے کو آگ سے نکالنے اور پھر اسی آگ میں دھکیل دینے کی آگ۔ کھال پہننے والا، پتھر کے نیزوں سے شکار کرنے والا، کھلی غاروں پر کھالیں لٹکانے والا رخصت ہو چکا تھا۔ اس کا ہم سے کوئی رشتہ باقی نہیں تھا۔ اس کی زبان اور ہمارے رسم الخط میں صرف ایک لفظ سانجا تھا، آگ کا شعلہ رد لفظ۔ اس بھٹی میں آج کا ماڈرن آدمی بھی جل رہا تھا۔ شارک اسکن کا سوٹ پہن کر کنکریٹ پر چلنے والی کی آگ نہیں بدلی تھی۔ پھر پتہ نہیں کب عطیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس جاگتے چہرے نے کچھ نہیں پوچھا، ان سوئی آنکھوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ دراصل ہمارے درمیان باتوں کا وہ منبع سوکھ گیا تھا جو نطق رکھنے والے جانور کے لیے آب حیات ہے۔ کھانا لگاتے ہوئے اس نے کوئی 1000ویں بار کہا، کیسی پیاری لڑکی ہے سمبا۔ میں خاموشی سے نوالا توڑنے لگا۔ میں اس جھوٹ تلے دیکھ سکتا تھا، کتنی خوبصورت ہے، چنبیلی کی کلیوں کا سا ملائم رنگ۔ ٹیکہ لگوانے سے پہلے جس طرح مریض یکدم ٹینس ہو جاتا ہے، میں بھی اسی طرح بوٹوں کے اندر پاؤں سکوڑے بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی آواز پر اعتماد نہیں تھا، ورنہ میں اس کی بات کا جواب ضرور دیتا۔ آج آئی تھی زمبا، بڑی دیر تک منّے سے کھیلتی رہی۔ میں اسے بتا نہیں سکا کہ زمبا مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہے۔ پرانی محبت کی زنجیریں ٹوٹنے اور نئی محبت کی قید کے درمیان ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی چیز وثوق سے کہیں نہیں جا سکتی۔ دودھ کو جامن لگانے اور دہی کے بن جانے کے درمیان ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب دودھ دودھ نہیں رہتا اور دہی بھی کہلا نہیں سکتا۔ خوف 100 بار دل میں یہ امید بن جاتی ہے کہ نئی محبت خود اپنی موت مر جائے گی، یا پھر ایک صبح اچانک ساتھ والے تکیے پر پچھلی محبوبہ کی آنکھیں اجل نے بند کر دی ہوں گی، یا اپنا سانس رک جائے گا۔ یہ دور بے اطمینانی کا دور ہوتا ہے، پچھلی محبت سے بندھے رہنے کی خواہش اور اسی محبت سے چھوٹ جانے کی موہوم سی امید، ایسے جیسے دار پر چڑھ کر آدمی غٹاغٹ آب حیات کا پیالہ پی رہا ہو۔ اس دور میں انسان گندی ہوئی مٹی کی طرح کمہار کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ چاک پر چڑھ کر ٹھلیا، انجورا، گملہ، کونڈا، سراہی، ہنڈیا یا خدا جانے کون سا برتن بن جائے گا۔ یہ وقت سانس روکے رہنے سے کٹتا ہے۔ وہ موسم سے یوں متاثر ہوتا ہے جیسے چنے کی فصل۔ چھوٹی چھوٹی بے معنی باتوں پر اس کے کان شکاری کتے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی حسیات تیز کمانی دار چاقو کی طرح تیکھی ہوتی ہے۔ وہ لمحوں میں ہفتوں کی، مہینوں کی، سالوں کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ دور احساس گناہ اور لذت گناہ کی شراب سے دور آتشا بن جاتا ہے۔ میں سارا دن سوچتا رہتا کہ عطیہ کس قدر جانتی ہے، وہ مجھ پر کس حد تک شبہ کرتی ہے۔ میں نے تو ابھی تک زمبا سے اقرار محبت بھی نہیں کیا تھا، تو میں عطیہ کو کیا بتاتا۔ اسی الجھاؤ میں، اسی شرافت میں زمبا میڈیکل کالج کے 3rd ایئر میں پہنچ گئی۔ ہم تینوں خودداری کے پتلے تھے۔ ہم تینوں میں سے ایک بھی بے رحم نہیں تھا۔ ہم تینوں کو اپنی ذات سے کم اور دوسرے کی خوشی سے زیادہ سروکار تھا۔ اسی طرح پورے 3 سال گزر گئے اور کچھ فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ ہم تینوں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ میرے جسم کی ساری توانائی کو یہ گومگو کا عالم کھا گیا۔ عطیہ کے چہرے پر چھائیاں پڑ گئیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور آنکھوں میں مستقل نمی رہنے لگی۔ زمبا چپ کے ایسے وقفوں سے آشنا ہوگی جو موت سے گہرے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ دن ابھی بھی یاد ہے جب میں نے زمبا کو عطیہ کے گھر ہونے والے بچے کی خبر سنائی تھی۔ ہم تینوں بازار گئے ہوئے تھے۔ عطیہ میرے ساتھ والی سیٹ پر تھی اور زمبا منّے کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اچانک بازار میں عطیہ اپنی ایک سہیلی سے باتیں کرنے لگی۔ منّا اتر کر ماں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں بیٹھے رہ گئے۔ میں نے برتنوں کی دکان پر نظریں جما کر کہا، عطیہ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، تم اسے سمجھاؤ زمبا، تمہاری تو ہر بات مان لیتی ہے عطیہ۔
جی ہاں، آپا تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے۔ میں زمبا کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ خدا جانے وہ کیا جذبہ تھا جو مجھے یہ خبر سناتے ہوئے ملزم سا بنا رہا تھا۔ عطیہ حاملہ ہے، اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، میں نے شدھ ڈاکٹری لہجے میں بازبان انگریزی کہا۔ خدا جانے کیا بات تھی کہ زمبا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ غالباً وہ دل ہی دل میں سمجھتی تھی کہ اس کے آنے کے بعد میں نے ٹرین کا آخری ڈبہ اتار پھینکا ہے۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ میاں بیوی بغیر عشق کیے، بغیر جذبے کے ایک دوسرے سے پیوست رہا کرتے ہیں۔ بچے آتے چلے جاتے ہیں، صرف ان بچوں کے ماتھوں پر وہ نور نہیں ہوتا جو عشق عنایت کرتا ہے، خیال سے پیدا ہونے والا حسن نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے رومال میں آنسو چھپاتی رہی اور میں چور نظروں سے سامنے والے شیشے میں اسے دیکھتا رہا۔ نہ میں نے اسے کچھ کہا، نہ اس نے مجھے کسی صفائی پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ اور عطیہ فٹ پاتھ پر مننے کا ایک ہاتھ تھامے اور دوسرے مننے کو پیٹ میں چھپائے عجیب قسم کے دردسا میں مبتلا رہی۔ نہ اس نے منہ کھول کر آہ بھری، نہ دانت بھینچے، بس خاموشی سے درد کی لہریں اپنے اندر جذب کرتی رہی۔ اس شام ٹھہر ٹھہر کر ہوا چلتی تھی، آنگن میں جامن کے پتے رکے ہوئے آنسوؤں کی طرح اچانک گرتے تھے۔ میں کلینک پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ عطیہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی اور آہستہ سے بولی، آپ زمبا کو بلا لیجئے، منا اسے بہت ہلا ہوا ہے۔ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا بات ہے عطیہ، میں خالہ جان کو تار دے دوں؟ نہیں، امی آ کر کیا کریں گی، آپ زمبا کو بلا لائیے، اس کے ساتھ منا اداس نہیں ہوگا۔ میں نے پلنگ پر عطیہ کو لٹا کر اس کے پیٹ کا معائنہ کیا۔ بچے کی گردش تیز تھی، بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا اور درد کی پہلی علامتیں شروع تھیں۔ کسی کو نہ بلائیے، صرف زمبا کو بلا لائیے۔ جس وقت میں عطیہ کو لے کر اسپتال کی طرف روانہ ہوا، زمبا مننے کو گود میں لیے برآمدے میں کھڑی تھی۔ عطیہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کے سر پر ٹانسے کی چادر تھی اور وہ بار بار لب کاٹتی تھی۔ اس لمحے مجھے ایک بھیانک ٹریجڈی کا احساس ہوا، جیسے انسان اپنے ہی بیٹے کا گلا گھونٹ دے۔ عطیہ نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ مننے کی طرف نگاہ کی، نہ اپنے گھر کو دیکھا۔ سوئی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی کیفیت تھی، سومناتھ کا مندر کھولنے والے پجاریوں کی بیچارگی۔ اس رات ٹھہر ٹھہر کر ہوا چلتی تھی اور جامن کے پیڑ سے سوکھے پتے جھڑ کر پکے آنگن پر گرتے۔ میں ڈیلیوری روم میں عطیہ کے ساتھ تو نہیں جا سکا، لیکن اسپتال کے باہر کار کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے میری نظروں میں وہ سب مرحلے تھے جن سے عطیہ گزر رہی تھی، رہ رہ کے ایک تصویر سی ونڈ سکرین پر ابھرتی۔ عطیہ درد سے کرا رہی تھی، عطیہ کی بازوں میں گلوکوز لگا تھا۔ عطیہ آہنی پلنگ کی پٹیاں پکڑے سانس روکے درد سے اپنا بچہ مانگ رہی تھی۔ اس کے بال پسینے سے بھیگ چکے تھے، نرسیں اس سے بھی معمولی کیس سمجھ کر اپنی ہی باتیں کیے جا رہی تھیں۔ عطیہ ایک ایسے آدمی کا بچہ جن رہی تھی جس کا اس کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے ونڈ سکرین دھل جاتی، عطیہ کی شبیہ مٹ جاتی اور زمبا مننے کو گود میں اٹھائے ونڈ سکرین پر مرتسم ہو جاتی۔ منا اور زمبا، کتنی مشابہت تھی دونوں میں۔ زمبا نے مننے کو کس قدر محبت سے اٹھا رکھا تھا، وہ ایک ایسے بچے کو اپنی ساری محبت دے رہی تھی جو اس کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب رات کے پچھلے پہر میں ڈیلیوری روم میں گیا تو عطیہ گیس کے ٹینٹ میں اونچے اونچے سانس لے رہی تھی۔ اس کے ایک بازو میں بلڈ لگا ہوا تھا اور نرسیں اس بچے کا آول کاٹ رہی تھی جو پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ پچھلی محبت کا مردہ بچہ۔ نیلگو رنگت بھینچی ہوئی مٹھیوں اور ادھ کھلی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ زندہ رہنے کی خواہش تھی، نہ طرز کی بھیک مانگنے کی خواہش۔ وہ تو ایک بن ماں باپ کا بچہ تھا جو فطرت نے اپنے قانون کے تحت غلطی سے بھیج دیا۔ وہ اپنے وجود میں کھویا ہوا، گم سم اس لمحے کی طرح ساکت تھا جو گزر تو جاتا ہے لیکن کبھی یاد نہیں آتا۔ جب میں عطیہ کو پرائیویٹ روم میں چھوڑ کر گھر لوٹا تو اذان کا وقت قریب تھا، ہوا ٹھہر ٹھہر کر چلتی تھی، دور کہیں کوئل گھائل ہو کر کوکنے لگی تھی، جامن کے سوکھے پتے رک رک کر گرے تھے، بیڈ لیمپ روشن تھا، زمبا عطیہ کے تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی، اس کے ساتھ منا بھی سو رہا تھا اور روشنی کا ایک ہالہ دونوں کے سروں پر پڑ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں عطیہ کہاں ختم ہوئی اور زمبا کہاں شروع ہو گئی۔ میں نہیں جانتا کہ پہلا ڈبہ کس لمحے کٹ گیا اور نئے کوپے انجن کے ساتھ کیسے جوڑ دیے گئے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اس رات اذان سے کچھ دیر پہلے میں وثوق کے ساتھ اس ایوان میں داخل ہوا، گندی ہوئی مٹی چاک پر چڑھی اور ایک اور کاسا تیار ہو گیا، محبت کی دہلیز پر پڑا ہوا خالی کاسا۔
پچھلی محبت کا بچہ میں نے دفنا دیا کیونکہ لاشوں کو ہمیشہ تو گھر پر نہیں رکھا جا سکتا۔ نئی محبت کے صحت مند بچے کا آول کاٹا اور اس کے رونے سے کمرے میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ میں جانتا ہوں عطیہ کی موت حادثہ نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں یہ فطری موت نہیں تھی۔ ہسپتال والے اسے حادثہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک صحت مند ہو کر مریض کا مر جانا حادثہ ہے، لیکن میں خوب جانتا ہوں ڈاکٹر کی بیوی ہو کر وہ غلطی سے اتنی تعداد میں سونڈرل نہیں کھا سکتی تھی۔ ہسپتال والے چاہے اسے حادثہ کہیں، لیکن میں خوب جانتا ہوں۔ حالانکہ مجھ سے عطیہ نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، حالانکہ عطیہ کے گھر آنے کے بعد زمبابوے افریقہ لوٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، حالانکہ میں اور منا اور میرا گھر سب اس کے منتظر تھے۔ وہ ایک رات سسٹر کے کمرے میں گئی اور مٹھی بھر خواب آور گولیاں لے آئی۔ جب اسے گھر آنا چاہیے تھا وہ ایک اور سفر پر روانہ ہو گئی۔ میں نے عطیہ کو کچھ نہیں بتایا، اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، اس کے باوجود میری طرح وہ بھی وثوق کے ایوان میں داخل ہو چکی تھی۔ اب زمبا اور میں محبت سے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے لیے اب کوئی اور لڑکی کبھی نہیں آئے گی، لیکن جب رات کے پچھلے پہر کوئل کوکتی ہے اور جامن کے پتے گرتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں زمبا سے کہوں، جب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری خوشی کسی اور سے وابستہ ہے تو میں چپ چاپ تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا جیسے کھلے کواڑے کے لیے پتوں کا دھواں۔ لیکن یہ بات میرے منہ سے نہیں نکلتی۔ عطیہ میرے پاس آ بیٹھتی ہے اور چپ چاپ میرا منہ تکے جاتی ہے۔ عطیہ ہمارے اعصاب پر، ہمارے وجود، ہماری خوشیوں پر یوں چھا گئی ہے جیسے برف و چوٹیوں پر یکبستہ ٹھنڈ۔ ہماری زندگی نے عطیہ کا تمبو تان لیا ہے۔ زمبا اور میں نے مل کر عطیہ کا وہ بت تراشا ہے جو سومناتھ کے بت سے بھی بڑا ہے، جو لات و منات سے بھی زیادہ پرشکوہ ہے، جو بدھ کے بت سے بھی زیادہ پر اسرار۔ اپریل کی راتوں کو ہوا ٹھہر ٹھہر کر چلتی ہے اور جامن کے درخت سے سوکھے پتے جھڑ کر پکے فرش پر گرتے ہیں تو تڑپ کر کوئل کوکتی ہے۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر زمبا کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اب محاسوں کے ویسے ہی داغ ہیں جو کبھی عطیہ کے چہرے پر نظر آیا کرتے تھے۔ مجھے اس کا سویا چہرہ جاگتا نظر آتا ہے۔ میں زمبا کی انگلی پکڑ کر عطیہ کے حضور جا کھڑا ہوتا ہوں اور پرانے حساب چکانے لگتا ہوں۔ اتنے سارے سفر نے ایک ایسی محبت عطا کی ہے جو نہ عطیہ سے تھی نہ زمبا سے ہے، بس ایک اڈولی کشتی کی طرح ڈوبنے اور ابھرنے کے درمیان غوطہ زن رہتا ہوں۔ اس درد کی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا، اس درد کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک نہیں، کوئی دنگر ڈرگ نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر عطیہ واپس آ جاتی اور زمبا افریقہ چلی جاتی، پھر ہم دونوں اکٹھے رہتے اور پھر بھی میں اس خوشی کو کبھی چھو نہ سکتا جو زمبا کے آنے سے پہلے ہماری تھی، کیونکہ تجربے زندگی کو واپس نہیں کیے جاتے، یہ سودا لوٹانے کے لیے نہیں خریدا جاتا۔ سنا ہے پچھلی جنگ میں جب جاپانیوں کے ہاتھ کچھ جنگی قیدی آ جاتے اور انہیں سخت ترین سزا دینا مطلوب ہوتا تو قیدی کے سر کے بال منڈوا کر اسے ایک ایسی ٹونٹی تلے باندھ کر بٹھا دیتے جس سے قطرہ قطرہ پانی کی بوند گرتی اور اس کے گنجے سر پر تواتر کا ہتھوڑا مارتی۔ یہی ایک بوند اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی۔ زمبا نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کی کوئی مرد خواہش کر سکتا ہے۔ عطیہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو ایک عورت کسی کے قدموں میں نچھاور کر سکتی ہے۔ میں نے ان دونوں سے ویسے ہی محبت کی تھی جیسے کوئی سمندر کرتا ہے اپنے پرانے پانیوں سے اور اپنے نئے پانیوں سے۔ ہم تینوں نے کچھ نہیں کہا، کبھی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کی، کسی پر الزام نہیں دھرا۔ ہم نے محبت کے زہر سے ایک دوسرے کو ختم کر دیا، پانی کی ایک ایک بوند سے قطرہ قطرہ ٹپکا کر۔